پرویز الہی آخر اعتماد کا ووٹ لینے سے کیوں کترا رہے ہیں اور وہ اعتماد کا ووٹ کب لیں گے؟ دوسری جانب جناب جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے آصف زرداری کے ساتھ ڈیل کر لی۔ تو ناظرین، آج کے تجزیاتی ویلوگ میں اسی حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا نیل ٹاکس اور میں ہوں احمد نبیل نیل۔ ناظرین، میں آج کے موضوع پہ آنے سے پہلے کل سے لے کے آج تک جو سارا سین ہوا ہے وہ اس کا جو لب لباب ہے وہ آپ کو دے دیتا ہوں، اس کا جو اوور ویو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو ناظرین، جیسا کہ جناب پرسوں رات گورنر پنجاب نے جناب وزیر اعلیٰ پنجاب جناب پرویز الہی صاحب کو جناب ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا، اور اس کے بعد پرویز الہی جو ہیں وہ ہائی کورٹ گئے اس فیصلے کے خلاف، اور جناب عدالت نے پرویز الہی کی وزارت اور کابینہ جو ہے بحال کر دی ہے اور گورنر کے اس فیصلے کو جناب غلط قرار دے دیا ہے۔ مگر یہاں پر ایک ٹویسٹ ہے، وہ یہ کہ جناب عدالت نے پرویز الہی سے اس چیز کا جناب ثبوت مانگا اور کہا کہ آپ یہ چیز کہیں کہ جناب 11 جنوری تک آپ اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے، آپ اس چیز کا ثبوت دیں، پھر ہی ہم آپ کی جو وزارت ہے اس کو جناب بحال کریں گے۔ اور بہرحال ابھی جو ہے وہ اسمبلیاں جو ہے تحلیل کرنا جو تھا انہوں نے ابھی وہ تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا، اور وہ اب اگلے مہینے یعنی کہ 2023 جنوری میں بات چلی گئی ہے۔ اور جناب اب نون لیگ بھی پیچھے کہاں ہٹنے والی ہے، تو جناب نون لیگ جو ہے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جائے گی۔ انہوں نے آج اجلاس کیا ہے، صدارت ہوئی ہے جناب شہباز شریف کی، اور انہوں نے اس چیز کا اعلان کیا ہے کہ جناب ہم اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جائیں گے، اور متوقع ہے کہ جناب یہ جو سپریم کورٹ میں یہ اپیل کریں گے کہ منڈے کے روز کریں گے، پرسوں منگل کے روز کریں گے۔ تو جناب یہ جو سارا معاملہ ہے یہ دراصل انہوں نے عوام کو اور ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور خود یہ چلی جا رہے ہیں اور یہ نہیں ہم جانتے کب رکیں گے یا کیسے رکیں گے۔ اب یہ بھی نہیں پتا کہ جناب جو اب اسمبلیاں ہیں وہ دوبارہ جو اگلے مہینے میں تحلیل ہوں گی یا نہیں۔ تو ناظرین، اب آتے ہیں جناب مکمل موضوع پر، اور وہ یہ ہے کہ جناب پرویز الہی کے لیے 186 نمبر جو ہے میرا خیال سے بڑا جو ہے بدقسمت اور غلط ثابت ہوا ہے۔ ان کے نمبر نہیں پورے ہو رہے، جبکہ پی ٹی آئی کا اور قافلی کا یہ دعویٰ تھا کہ ان کے جو نمبر ہیں وہ نمبر گیم ان کی پوری ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ جناب پارلیمانی اجلاس ہوا اور اس میں صرف 122 لوگوں نے جناب شرکت کی، جبکہ ان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ 162 لوگوں نے شرکت کی ہے، جبکہ ذرائع کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ جناب اجلاس میں صرف 122 لوگ شامل تھے، اور جناب ذرائع کے مطابق یہ بھی خبر آئی ہے کہ جناب 18 لوگ جو ہے اس پارلیمانی اجلاس میں شامل نہیں تھے، اور کچھ لوگ بیچ میں سے ٹوٹ بھی رہے ہیں۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیرون ملک ہیں، کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو کرونا ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، مگر قصہ مختصر یہ ہے کہ 18 لوگ کم ہیں، اور جناب کاف لیگ کے جو ممبران ہیں وہ 10 ممبران ہیں، جو کہ 10 نشستیں ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، مگر اس میں سے بھی 9 لوگ شامل تھے، ایک ان کی خاتون رہنما وہ بھی شامل نہیں تھی، تو لہٰذا ان کا جو نمبر گیم ہے وہ پورا نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے اسی لیے پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ جناب اعتماد کا ووٹ لینے سے کترا رہے ہیں، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ جناب ان کی نمبر گیم پوری نہیں ہے تو پاسا پلٹ سکتا ہے، اور یہ اعتماد لینے میں ناکام بھی ہو سکتے ہیں۔ اور ناظرین، دوسری جانب اگر بات کی جائے تو اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان صاحب نے جناب 26 دسمبر کی بجائے اب جناب 11 جنوری 2023 کو اجلاس طلب کیا ہے، جس میں پرویز الہی جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے، مگر اب وہ اعتماد کا ووٹ لے پاتے ہیں یا نہیں لے پاتے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن 11 جنوری کی جو تاریخ ہے ان کو دے دی گئی ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف، جو کہ جناب آصف علی زرداری کے ساتھ اور مراد علی شاہ کے ساتھ کیسے جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے ڈیل کی۔ تو ناظرین، عمران خان نے ایک اور پینڈورا باکس کھول دیا، اور انہوں نے جنرل ریٹائرڈ باجوہ کو ایک بار پھر سے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جنرل باجوہ نے آصف علی زرداری اور مراد علی شاہ کے ساتھ ڈیل کر رکھی ہے
تو ناظرین انہوں نے لاہور میں صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جنرل باجوہ احتساب نہیں چاہتے تھے، جنرل باجوہ ہی میرے سارے کاموں میں رکاوٹ تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے آخری سال میں پتہ چلا کہ جنرل باجوہ احتساب نہیں چاہتے، وہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آرمی چیف اچھا ہوتا تو میں ملک میں پوری طرح سے صفایا کر دیتا، مگر اس میں کامیاب نہ ہو سکا کیونکہ مجھے آرمی چیف کی سپورٹ نہیں تھی، کیونکہ وہ احتساب نہیں چاہتے تھے، وہ کسی اور ہی چکر میں تھے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ایک شخص نے پورے ملک کو برباد کر دیا، پورے ملک کا دیوالیہ نکال دیا۔ عمران خان نے مزید کہا کہ جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے کسی بھی ملک کی، وہ ایک بہت اہم اور ایک مضبوط جو ہے کردار ادا کرتی ہے، ایک مضبوط پلر ہوتی ہے، لیکن یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جناب وہ پوزیٹیو کردار ادا کرتے ہیں یا نیگیٹو۔ تو جنرل باجوہ کے دور میں وہ کردار جو تھا وہ نیگیٹو تھا، اس لیے جناب ملک ترقی کی راہ پر گامزن نہ ہو سکا اور ملک دیوالیے کی طرف جاتا رہا۔ اور جناب انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ پارٹی جو ہے، عدالت جو ہے تمام پارٹیوں کے خلاف اکٹھا جو ہے وہ جناب ایکشن لے گی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ جنرل باجوہ نے جو ہے وہ مرابل شاہ اور زرداری کے ساتھ ڈیل کر لی ہے، اور جو الیکشن کمیشن ہے وہ کنٹرولڈ ہے۔ انہوں نے جناب اثاثوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جناب نون لیگ اور پیپلز پارٹی آج تک اپنے جو فنڈز ہیں وہ ظاہر نہ کر سکی، وہ ثابت نہ کر سکی، اس کا ڈیٹا جناب سامنے نہ لا سکی، مگر ہمارے پاس 40,000 رجسٹرڈ ڈونرز ہیں جو کہ صاف شفاف ہیں، مگر ان کے پاس ایسا نہیں ہے۔ تو ناظرین عمران خان کے جنرل باجوہ کے حوالے سے جو وار ہیں وہ مسلسل جاری ہیں، اور یہ بھی ہے کہ جناب پرویز الہی جو ہے وہ سمارٹلی کہہ لیں یا دوگلا پن کہہ لیں، وہ دونوں طرف سے کھیل رہے ہیں۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کو اور جناب پی ڈی ایم کو بھی ناراض نہیں کر رہے، اور وہ جناب پی ٹی آئی کو بھی ناراض نہیں کر رہے، مگر اب دیکھتے ہیں جناب کہ وہ 11 جنوری کو جب اجلاس آتا ہے تو اس میں وہ اعتماد کا ووٹ لے پاتے ہیں یا نہیں لے پاتے ہیں، یا خود سے لیتے ہیں یا نہیں، یا اس میں کوئی مزید رکاوٹ آتی ہے، یا مزید ہم جو ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے چلتے رہیں گے۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ جناب اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے دا نیل ٹاکس۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔